بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کی بار کیبنٹ کا، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا اور آپ سب کا اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آج یہاں مدعو کیا. 2023 اسلام آباد جوڈیشری کے لیے ایک خاص سال تھا اور رہے گا. اس کی ایک وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 2 پریمیسز شفٹ کیے گئے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ اور دوسرا ڈسٹرکٹ جوڈیشری F8 سے اس موجودہ جگہ پر. شفٹنگ جب ڈسٹرکٹ کورٹس کی گئی اگست سپٹمبر 2023 میں بے بہا مسائل تھے، بہت سارے مسائل تھے، اور وہ گاہے بگائے اس وقت کی کیبنٹ، ڈسٹرکٹ جج صاحبان آ کے مجھے بتاتے رہے، اور میں نے اور میرے جج صاحبان نے، ہماری ایڈمنسٹریٹو ٹیم نے اس کو جیسے جتنا کر سکتے تھے کیا، اور وہ عمل آج بھی جاری ہے. مسائل ختم نہیں ہوئے، ایشوز ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی ہیں اور رہیں گے. یہ ایک آرگینک پروسیس ہے، یہ ڈائنامک ہے، یہ چلتا رہے گا. یہ کہہ دینا کہ جی تمام آج انوگریشنز کر لی ہیں اور ہر چیز مکمل ہو گئی ہے، اس کا جواب ہے نہیں. ناٹ لائک دیٹ. ہم نے 2023 اگست سے لے کے جو آج تک کا سفر کیا ہے اس میں بہت ساری فیسلٹیز لیٹیگنٹس کے لیے، لائرز کے لیے، جوڈیشری کے لیے پرووائڈ کی ہیں، اور اب اور بھی کریں گے. جیسے جیسے اس کی نشاندہی ہوتی جائے گی وہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. آج بینک کی انوگریشن ہوئی، آج ڈسپنسری کی ہوئی، مساجد کی ہوئی، شجر کاری ہوئی. دیٹ از آل ویری ویل. یہ ایک نیچرل بیسک اسٹرکچر کا حصہ ہے. بٹ ایک قدم جو آج ہم نے اٹھایا ہے، خاص طور پہ آئی ٹیک پرائڈ آن بہاف آف مائی ٹیم، مائی ایڈمنسٹریشن، اینڈ خاص طور پہ ہمارے پاس جو آئی ٹی وزٹ اور جینیس ہے عمر، اس کا ہم نے آٹومیشن کی طرف قدم بڑھایا ہے. ناٹ ٹو سے کہ وہ پہلے نہیں تھا، پہلے بھی تھا. ہم نے بہت ساری چیزیں اچیو کر رہے تھے. کچہری جب F8 میں تھی اس وقت بھی، ادھر جب آئے خاص طور پہ، اور آج تو اٹس اے لینڈ مارک. اس میں جو چیزیں ہم نے کی ہیں میں ابھی ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ تمام اور پروفیشنز کی طرح ہمارا پروفیشن بھی بدل رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور اس نے آگے آنا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ایکوینٹ کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے. اور جو کچھ ہوا ہے ابھی تک اور جو آج انوگریشن ہوئی ہے کچھ چیزوں کی، اٹس جسٹ اے اسٹیپ. یہ کوئی اینڈ اچیومنٹ نہیں ہے، ابھی آگے اور بہت کچھ ہونا ہے. سو سب سے پہلی ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہوگی، ینگ لائرز جو پروفیشن میں سینئر ہیں ان سے، سب سے، کہ ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو ایکوینٹ کریں، اپنے آپ کو ماسٹر کریں. اس کے بغیر اگر نہیں کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے. یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو کہ یہ بہت پہلے ہو گئی تھی. اس وقت ریسرچ میتھڈ اینول لا ڈائجسٹ تھا، AIR مینول تھا. اگر آپ نے انڈیا سائڈ سے ججمنٹس دیکھنی ہے، انگلینڈ سائڈ سے دیکھنی ہے تو آل انگلینڈ رپورٹس یا ہالسبریز لاس کو دیکھنا ہے. آج ریسرچ موڈ، ریسرچ میتھڈ بالکل بدل گئے ہیں. ہم ایک پروپوزیشن پہ ALT پرانے کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور بیکورڈس چلنا شروع ہوتے تھے. ایک پروپوزیشن پہ 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے. لیکن آج وہ بدل گیا سارا. ریسرچ میتھڈس چینج ہو گئے ہیں. آل دا ججمنٹس، آل دا لا از جسٹ اے کلک اوے. You just feed in and the relevant law will come out. Right?
یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کو کرنا ہے. یہ بہت چھوٹی سی ایک چیز ہے, لیکن بعض لوگ آج بھی نہیں وہ کر پا رہے. تو میری تمام ممبرز سے, سینئر ہوں ینگ ہوں, یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سیوی کریں, ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. دنیا آگے نکل جائے گی, ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے اور پیچھے رہیں گے. آج کچھ چیزوں کا افتتاح کیا گیا آٹومیشن کے حوالے سے, اور کچھ پروجیکٹس آگے جو پائپ لائن میں ہیں میں ان کا بس ذکر کروں گا. ایک جس چیز کا آئی ٹی میں افتتاح کیا ایز اے فیسلٹی, وہ ہے ای نوٹس, کہ اب نوٹسز would be sent through emails and SMS. اب ہمارے وقت میں یہ نہیں تھا. نوٹسز کی تعمیل ایک پرانے طریقے سے ہوا کرتی تھی. لائرز کی جو لسٹیں بھی آتی تھیں جو پرانے ہیں 80s کی دہائی میں جنہوں نے وکالت شروع کی ہے, خاص طور پہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں, ان کی سائیکلو سٹائل وہ لسٹیں آئی ہوتی تھی, اس میں سے آپ نے اپنا کیس ڈھونڈنا شروع کرتے تھے. اب بدل گیا سارا. ٹھیک ہے, سمن کی تعمیل, نوٹس کی تعمیل کے لیے وہی آپ کا پیادہ, آپ کا رائڈر جاتا تھا, کرا کے آتا تھا, ہوئی تعمیل, نہ ہوئی رپورٹ سچی جھوٹی جو بھی ہے آ گئی. وتھ ای نوٹس دس کانسیپٹ ول چینج. ابھی مجھے دھن صاحب ادھر تھے, وہ دکھا رہے تھے کہ ان کے کیس کی انٹیمیشن کل ان کو آئی ہے کہ جی آج ایویڈنس کے لیے کیسز اس کورٹ میں لگے ہوئے ہیں. Now that's a huge breakthrough. لائرز کو ایس ایم ایس کے تھرو, لٹیگنٹ کو ایس ایم ایس ای میل کے تھرو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا کیس کل کس عدالت میں کس سٹیج کے لیے ہے. یہ دس از اے لینڈ مارک اچیومنٹ اینڈ آئی ڈونٹ نو میں یہ کریڈٹ لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا ہوں, عمر مجھے بتائے گا کہ یہ شاید ہم پائنیئرز ہیں اس میں. دوسرا, آج ابھی انوگریشن کی اور ڈیمونسٹریشن میں نے دیکھا تھا کیاسک مشین, انفارمیشن مشین, جس میں آپ اپنے کیس کی ڈیٹیلز ڈالیں, آپ کو پروسیڈنگز میں پتہ چل جائے گا وہ کس سٹیج میں, کس عدالت میں, کہاں ہے اور کیسے ہے. یہ ایک عام لٹیگنٹ کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ایک عام آدمی پہلے وقت میں وہ سمن اور نوٹس لیے ہاتھ میں آتا تھا اور پتہ کرتا رہتا تھا کہ جی میرا کس عدالت میں ہے, میں نے نقل لینی ہے پلینٹ کی اور کے ساتھ دوسری چیزوں کی. اس کے لیے یہ اب نہیں ہے. اب وہ کیاسک مشین جائے گا, فیڈ ان کرے گا اور اس کو ڈیٹیل آ جائے گی, سو دیٹ ہی کین لینڈ ٹو دا رائٹ کورٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. سو اگین یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ویسٹ کے اندر آئی بین ٹولڈ کہ اٹس کامن, لیکن ہم نے اسلام آباد میں اگین وی آر دا پائنیئرز, ہم نے اس کو شروع کیا. آن لائن کورٹ پروسیڈنگس وہ بھی چل رہی ہیں. وی اسٹارٹیڈ وتھ کہ جو انڈر ٹرائل پرزنر ہیں اور جو دوسرے پرزنرز ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن جو روزانہ ہوتی تھی فرام اڈیالہ ٹو دا کورٹس, ان کی ویڈیو لنک کے تھرو حاضری ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا, لیکن ابھی وی ہیو پروگریسڈ, ہم اب آگے چلے گئے ہیں اور ٹرائلز آن دا ویڈیو لنکس اب آر اب ریالٹی. Again, that is an achievement, that's something remarkable. Virtual hearing and copy management system. Virtual hearing, video link کے through اور copy management system کہ آپ نے application of جو certified copy ہے اس کو کیسے ٹریک کرنا ہے, کدھر ہے, وہ آن لائن سارا کچھ اویلیبل ہوگا اور ہو رہا ہے. ایک چیز جو کہ ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار دونوں کی طرف سے بہت ریکویسٹ تھی کہ یہ بار کو اور ہائی کورٹ کو اور کورٹس کو انٹیگریٹ کیا جائے. دیٹ پروسیس از آلسو ناؤ ٹیکنگ پلیس, انٹیگریشن. تمام ممبرس کا ڈیٹا وڈ بی اویلیبل اور وہ ایک انٹیگریشن کے تھرو دے ول گیٹ انرولڈ تاکہ ان کو تمام میسیجز اور انفارمیشن ریسیو ہوتی رہے. اسی لیے آپ کو میں نے شروع پہ یہی کہا کہ یہ اب ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آگے اور ہونی ہیں. سو آپ کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے ایکوینٹ اینڈ ایکوپ کرنا ہے, ورنہ نہیں کریں گے یو بی لیفٹ بیہائنڈ, جو کہ آئی ایم شیور
کوئی بھی نہیں چاہے گا. اسی طریقے سے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, ڈیٹیلز اباؤٹ دا کیس, proceeding, pleading, evidence, that all is available now online. ایک جو I've been told کہ جو چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں اور نیئر فیوچر میں انشاءاللہ would be there is notice tracking system. جو notices summons court issue کرتی ہیں, how to track it down, that would be available. اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور پولیس کی انٹیگریشن وہ بھی اس عمل کا حصہ ہے. اور فائنلی جو سب سے ضروری ہے اور جو آئی تھنک ہمیں کرنا چاہیے, ہم ہائی کورٹ میں بھی اس کو کرنے کے لیے کرے ہیں اور یہاں پہ بھی اگر ہو رہا ہے, ای فائلنگ. وی ہیو ٹو گو پیپر فری, وی ہیو ٹو گو فار ای فائلنگ. ہر جگہ اب پٹیشنز, ڈیٹا, ریکارڈ از آن دا سسٹم اور آپ کو اس کی فزیکل ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن میں ہم نے اچیو کی ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم کریں اور آگے اور بھی کریں گے. 2-3 ایشوز جو کہ کافی تھے عرصے سے پینڈنگ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے, جو شاید ممبرز آف دا بار کو ڈائریکٹلی ہٹ نہ کرتے ہوں, بٹ یس آئی تھنک دے ڈیڈ, واز دا ایشو آف پروموشن آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری. وہ الحمدللہ اللہ از کائنڈ اور میرے ساتھیوں کی معاونت سے بھی اسٹارٹڈ دیٹ پروسیس. اس میں ہم نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی پروموشن اینڈ سینئر سول سے ایڈیشنل جوڈیشری کی, دے وی ہیو اکمپلشڈ اٹ اینڈ دا نیکسٹ فیز از آن. ایک اور ایشو جو کہ اگین ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے وچ از بین پینڈنگ فار اے وائل, وہ ہے اپوائنٹمنٹ آف نیو ججز. اس میں آپ ممبرز آف دا بار آئی ایم شیور وڈ بی انٹرسٹڈ. That process also has been initiated. ہم کیونکہ یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ساتھ ہونا ہے, so we are interacting with them to ensure کہ یہ ہم جلد سے جلد اور تھوڑے عرصے میں کر سکیں, کیونکہ ان کی وہ کیو اور ٹائم لائن بہت لمبی ہے. So rest assured کہ appointment of new civil judges, additional district and session judges, that process is also under consideration and is underway. اور آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو انٹرسٹڈ ہوں گے اینڈ وڈ بی دا فیوچر جوڈیشری. ایک پہلی آپ کی کیبنٹ کی طرف سے بھی اور موجودہ کیبنٹ کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی, ابھی پریزیڈنٹ سیکرٹری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, دیٹ از اباؤٹ دا لائبریری. بالکل لائبریری ہونی چاہیے, اور ایک جگہ پرپوز کی گئی جس کی میں نے ٹیکنیکل انالیسس کرائی. وہ ضروری ہے کہ انجینئرنگ کے حوالے سے وہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے, اور وہ رپورٹ پازیٹیو آئی ہے. سو آج آئی اناؤنس دیٹ آئی ہیو ایلوکیٹڈ دا اسپیس فار لائبریری. دوسرا سیکرٹری صاحب اینڈ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک اناؤنس کیا آج, ٹریننگ پروگرامس فار دا ینگ لائرس. یہ بہت اچھا ایک ایفرٹ ہے, بہت اچھا قدم ہے. اس کی ایک خاص وجہ جو آئی فیل اٹ از, اور میں ہر اسپیچ میں اپنا اس کا ذکر کرتا ہوں اور آج بھی کروں گا, اس کی کیوں ضرورت ہے ان ٹریننگ پروگرامس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن آف چیمبر تھا, جہاں پہ ینگسٹرز کو گائیڈنس دی جاتی تھی, وہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. ہم اب جو آج آر سٹنگ ان دی ہیلم آف افیئرس, جو کہ ہم ہیں, ہماری فیوچر جنریشن ینگ لائرز ہمیں شاید معاف نہ کریں اگر ہم نے ان کی گرومنگ کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہ کیا. سو آئی اپریشیٹ ایفرٹ ٹیکن بائی دا بار, اینڈ آئی ریسٹ ایشورڈ آن مائی behalf and behalf of my colleagues that آپ ٹریننگ پروگرامز رکھیں, اور ہم سارے آ کے اس میں وی ول گیو لیکچرز اینڈ وی ول ڈو دا موسٹ وی کین فار گرومنگ آف ینگ لائرس. ایک چیز اور کہی گئی ینگ لائرس کے حوالے سے, وچ از اے فیکٹ ایز ویل, کہ ینگ لائر جب آتا ہے اس کو بہت ساری چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا, کہاں کھڑا ہونا ہے,
کیسے کورٹ کو ایڈریس کرنا ہے, فائل کیسے پکڑنی ہے, تیاری کیسے کرنی ہے, یہ ایشوز ہیں. اور اس طرح کے ٹریننگ کورسز اور انٹریکشن ود جوڈیشری پرہیپس ول ہیلپ ینگ لائرس. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ ٹریننگ کورسز ضروری ہیں اور ہیں. میں آج خاص طور پہ ینگ ممبرز آف دا بار کو اسپیسیفکلی ایڈریس کر کے یہ چیز کہتا ہوں, دی اونلی way to success or the road to success is in the hard work. There are no shortcuts. Training, guidance, initial guidance وہ ضروری ہے, بالکل ہے, لیکن پلیز جو کتاب سے, قانون سے رشتہ ہے اس کو نہ توڑیں. وہ رشتہ اگر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کریں. میں یعنی کہ جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, یا لائرس ہو, ہمارا پروفیشن صرف ایک وجہ سے ہے پروفیشن, فار اے کامن مین, فار اے لٹیگنٹ, فار پبلک. ہم سب اسی کی وجہ سے انہی کی مرہون محنت ہیں, اس لیے کہ ان کے جو مسائل ہیں, ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں, ہم اس کی داد رسی کے لیے بیٹھے ہیں. سو ان کی داد رسی ہم نے کیسے کرنی ہے؟ قانون کے مطابق. قانون پتہ ہوگا, قانون سے شناسائی ہوگی, تو ہی ہم ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کو ہیلپ کر سکیں گے. سو یہ چیز خالی فار لائرس نہیں ہے, ایون فار جوڈیشری بھی ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے. ہم نے بھی جو انصاف دینا ہے وہ قانون کے مطابق دینا ہے. لارڈ ڈننگ کا بڑا مشہور ایک کوٹ ہے, دیر از نو سچ تھنگ ایز جسٹس, دیر از آلویز جسٹس اکارڈنگ ٹو لا. ہم نے جو انصاف ڈسپینس کرنا ہے وہ قانون اور قاعدے سے کرنا ہے, ہر وقت ہر جگہ اپنے کانشیس کے حساب سے نہیں کرنا. سو ایز اے جج میں ہوں, چاہے کوئی اور میرا ساتھی ہو, کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو, یا ممبرز آف دا بار ہو, ہم سب کے لیے قانون سے شناسائی ضروری ہے. تو بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے, انہوں نے آرگیو کرنا ہے, انہوں نے بتانا ہے کہ ایک خاص قسم کے فیکٹس اور خاص قسم کے سرکمسٹانسز میں کس طریقے سے کون قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور اس قانون کے حساب سے ان کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. ٹھیک ہے. سو میری ریکویسٹ ہے آل ممبرس آف دا بار سے کہ پلیز قانون, لٹیگنٹ, فیکٹس, ان سب کو مد نظر رکھیں. ہمارے بار کاؤنسل کے جو کوڈز ہیں, ایتھکس ہیں, اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنے لٹیگنٹ کو مس گائڈ نہیں کرنا, اس کو قانون کے مطابق گائڈ کرنا ہے. یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے کیونکہ مین اسٹیک ہولڈر پبلک ہے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس طرح شروع میں نے کہا کہ جب ہم نے شفٹنگ کی بہت ساری پرابلمز آئیں اور آہستہ آہستہ ان کو ہم نے ہینڈل اینڈ ٹیکل کیا. یہ پرابلمز نہ ختم ہوئی ہیں نہ ہوں گی. یہ جیسے جیسے پرابلمز آتی جائیں گی ہم نے مل کے ان کو ریزالو کرنا ہے. ہم جو جہاں چاہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سے ہوں, چاہے ہائی کورٹ میں سے ہوں, ہم بھی بار میں سے ہی ہیں, ہمارا تعلق بھی بار میں سے ہے, ہم کوئی علیحدہ نہیں ہے, ہم سب بار میں سے آئے ہوئے ہیں. تو ہم بار کے پرابلمز کیوں نہیں سالو کریں گے؟ ہم حاضر ہیں, ضرور کریں گے. بار ہمارا گھر ہے, وی آر پارٹ آف دا بار. سو یہ کبھی دل میں خیال نہ لائیے گا کہ بینچ کی طرف سے کوئی ایسی ہے کہ وہ بار کے پرابلم ریزالو نہیں کرے گی. کیے ہیں پرابلمز ریزالو اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے بٹ وی ول ڈو اٹ ٹوگیدر, مل کے کریں گے. آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہم کو انوائٹ کیا, اتنی عزت دی. بہت شکریہ. تھینک یو.